اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو تم خرچ کرو خیر میں سے، واسطے والدین کے، واسطے قریب کے رشتہ داروں کے، اور یتیموں کے لیے، اور مساکین کے لیے، اور وابن السبیل، راستے کے بیٹے یا جو مسافر ہیں، اور جو تم عمل کرتے ہو خیر میں سے پس بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کا نصف ثانی جو ہے، ہم بات کرتے رہے ہیں اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں، یاد دہانی کرا رہے ہیں دوبارہ سے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، عربی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ ساتھ میں اس بات پہ بھی رہتے ہیں کہ اگر کوئی مجبور انسان ہے اور وہ اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے، اس گھر کی اصل قیمت 10 لاکھ ہے اور ہم مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ گھر 2 لاکھ میں خرید لیتے ہیں یا 3 لاکھ میں خرید لیتے ہیں کہ مجبور انسان ہے، پیسے تو ہم کو دے ہی دے گا، تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کا نقصان کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ملاوٹ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنائے اس کے ساتھ بھی ملاوٹ کرے، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں، اس کے ساتھ کاروبار کا کوئی مسئلہ ہو، یا اور کسی قسم کا لین دین کا مسئلہ ہو۔ تو قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں انسانوں کو، بالخصوص سورہ بقرہ کے نصف ثانی میں امت مسلمہ یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ انسان کا جو مقام ہے اس کو اس مقام کی سمجھ آ جائے، اس کی ڈیلنگز اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح سے خالق حقیقی مانے اور کسی اور سے مدد نہ لے۔ یہ نہ ہو کہ وقت پڑے تو کسی بڑے آفیسر کے پاس بھاگ جائے، کسی بڑے سیاستدان کے پاس بھاگ جائے، یا کسی اپنے علاقے کے طاقتور بندے کے پاس چلا جائے، اور اگر اسے تکلیف آئے تو ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا خالق مانے، اور اگر خوشی آئے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا خالق حقیقی مانے۔ پچھلی آیت مبارکہ جو ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی وہ ایک انتہائی اہم مضمون ہے سورہ بقرہ کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جب مسلمانوں پہ سختیاں آ رہی تھیں کہ تم لوگ تو ابھی ان سختیوں سے پریشان ہو چکے ہوئے ہو، حالانکہ تم سے جو پہلے لوگ تھے ان لوگوں نے تم سے بھی زیادہ سختیاں برداشت کیں، اور وہ اتنی سختیاں تھیں کہ اس زمانے کے رسول اور اس زمانے کے جو لوگ رسولوں کے ساتھ تھے وہ پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بے شک بہت قریب ہے۔ اور وہ ایک اتنا اہم مضمون ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر بھی آیا، اور سورہ توبہ کے اندر بھی آیا، اور سورہ حج کے اندر بھی اس کا ایک طرح سے ذکر چلتا رہا۔ سورہ عنکبوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نازل ہوئی تھی مکی کی زندگی میں، تقریباً نبوت کے 5 سے 6 سال کے اندر اس کی آیت مبارکہ آنا شروع ہو گئی ہوئی تھیں، اور وہ مسلمانوں پہ ایک انتہائی سخت دور تھا۔ تو اس زمانے میں قریش مکہ نے مسلمانوں پہ بالخصوص جو کمزور لوگ تھے وہاں پہ انتہائی ظلم کرنا شروع کر دیے ہوئے تھے، خاص طور پہ حضرت خباب بن ات رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے تشدد کر کے شہید کر دیا تھا، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے تشدد کر کے شہید کر دیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کفو بایدیکم، کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ہر دعوت حق کے اوپر آتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے دعوت شروع کی فرعون کے لیے، تو جب تک وہ مصر میں تھے انہوں نے مقابلہ نہیں کیا فرعون کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ کمزور تھے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو پوری زندگی اسی طرح سے گزر گئی کہ انہوں نے مقابلہ نہیں کیا اس زمانے کے وہ لوگ جو ظالم تھے۔ اسی وجہ سے عیسائی یہ کہتے ہیں ابھی بھی کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ دور ہی نہیں دیکھا تھا کہ جب ان کو غلبہ ملنا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مکے کی زندگی کے اندر وہی دور گزرا تھا کہ آپ پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اسے برداشت کریں، اور ظلم انتہائی زیادہ تھا
حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو وہ لوگ کوئلوں پہ لٹاتے تھے، اور جب ان کی چربی پگھلتی تھی گوشت کی تو اس سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوتے تھے۔ تو اس کے باوجود جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں تشریف لے کے گئے، مکے کے اندر خانہ کعبہ میں جب وہ تشریف لے کے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں پہ، پچھلے لوگوں پہ تم اس سے بھی زیادہ سختیاں کی گئی تھیں، تو تم ابھی سے کیسے پریشان ہو گئے۔ سورہ عنکبوت میں یہ پورا مضمون آیا ہے اس کے پہلے رکوع کے اندر۔ آیت مبارکہ شروع الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے گمان کیا کہ تم لوگ ویسے ہی اب چھوڑ دیے جاؤ گے، اور ابھی تو ہم نے تم لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالا، تم پہ ابھی آزمائش ہی نہیں آئی ہے۔ مزید اس میں آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کو آزما لیا تھا، ظاہر کر دیا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور ان میں سے کون جھوٹا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش دینی ہے اگر وہ دین حق کے اوپر ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی بات چل رہی تھی۔ اس کے بعد یہی اسی طرح کا مضمون آیا ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاسب الناس ام حسبتم ان يدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کہ تم لوگوں نے گمان کیا کہ تم لوگ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ویسے ہی حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا تم لوگوں پہ کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا۔ جہاد کا مطلب ہے کہ کن لوگوں نے کوشش کی، قتال کی بات نہیں ہو رہی۔ کون لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں جب ان پہ سخت وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر کھڑے رہیں، اور کون لوگ ہیں جن پہ جب آسان وقت آتا ہے تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جب صبر کرتے ہیں ہر حالت کے اندر، چاہے وہ حالت جنگ ہو، بھوک کا زمانہ ہو، کسی بھی قسم کا۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک تم لوگوں کو نہیں آزمائیں گے تم لوگوں پہ جنت اللہ تعالیٰ واجب نہیں کریں گے۔ اور یہی مضمون آگے آتا ہے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 16 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز فرمائی سورہ توبہ کے اندر کہ کیا تم لوگ گمان کر لیتے ہو کہ تم لوگ ویسے ہی بخش دیے جاؤ گے، آزمائے نہیں جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے کہ کون لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کون لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کون لوگ تھے مومنین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سب باتوں کا جاننے والا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے سورہ بقرہ کی 214 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر ہوا ہے، 2 + 1 + 4 بنتے ہیں 7۔ یہی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی جس کی ابھی ہم نے تلاوت کی ہے 142 نمبر آیت میں ہوا ہے، 1 + 4 + 2 بنتے ہیں 7، اور یہی بات ابھی ہم نے کی ہے سورہ توبہ کے اندر 1 + 6 بنتے ہیں 7۔ تو اتفاق سے تینوں آیتوں کو اگر ہم لوگ جمع کریں تو اس کا حصہ بنتا 7 بن رہا ہے، تو یاد دہانی کے لیے ہمارے لیے آسانی ہے۔ تو اس بات کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دے رہا ہے اور وہ دعوت دے رہا ہے اور 2-3 سال کے اندر اس کے جو ماننے والے ہیں وہ 5-10 ہزار کے قریب یا 5-10 لاکھ کے قریب ہو گئے، اور وہ شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں نے دین کے لیے دعوت دی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دنیا میں دے دیا اور میں تو بہت اچھا ایک اسکالر بن گیا ہوں یا لیڈر بن گیا ہوں، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جو 25 سال سے دین کی دعوت دے رہا ہے اور اس کے کمرے کے اندر 5 یا 10 لوگ بھی نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا امتحان کسی اور طرح سے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو آزماتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آزمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو لازمی طور پہ آزمانا ہے۔ یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگ جسمانی طور پہ زیادہ آزمائے جاتے تھے، لیکن آج ہم لوگ ذہنی طور پہ زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ ہم میں سے اللہ کا شکر ہے کوئی انسان بھوکا نہیں سوتا، لیکن ہم میں سے کوئی شخص شاید ایسا بھی نہیں جس کو ذہنی طور پہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے امتحانات پہ کامیاب ہوں اور آگے جا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو آزمانا ہے، چاہے پیسے دے کے آزمائیں یا پیسے لے کے آزمائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کہ اس کے بالکل بات آ رہی ہے، کہ وہاں پہ ایک مہم چل رہی تھی مدینہ کی زندگی کے اندر کہ مسلمانوں نے تیاری کرنی ہے مکے کے اوپر، مکے میں جانا ہے، اور جو مکہ جو ان کی جگہ تھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے
تمام پیغمبروں کی، اس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے مشرکین مکہ سے۔ عام طور پہ بات کی جاتی ہے فتح مکہ کی، لیکن میں کہتا ہوں وہ بات ہے مکی کی آزادی کی، کیونکہ فتح تو آپ کرتے ہیں کسی دوسرے کے علاقے کو، مکہ تو شروع سے اللہ تعالیٰ کے بندوں ہی کا تھا جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے، لیکن مشرکین نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ وہاں پہ مہم چل رہی تھی کہ مکے کو دوبارہ سے کس طرح آزاد کیا جائے، اور ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب انسان کہیں جاتا ہے جنگ کے اوپر تو اس سے مال کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے، رسد کا انتظام ہوتا ہے، لشکر تیار کرنا ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو سوال کیا جا رہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کتنا خرچ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے اندر ہم نے بات کی 4 چیزیں مل جل کے آ رہی ہیں۔ ایک ہیں عقیدے انسان کے جو بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا شریعت کیا ہے، شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور انسان کے ایک ساتھ معاملات ہیں۔ دوسرا جو 2 جز اس کے اندر ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ کے، جہاد فی سبیل اللہ کے 2 جز ہیں، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ اور ایک ہے قتال فی سبیل اللہ۔ قتال کی بات چل رہی ہے لیکن پس منظر کے اندر انفاق کے بغیر قتال مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اب یہاں پہ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں انفاق کا ذکر آیا ہے وہاں پہ عموماً بات ہوتی ہے کہ جو پیسے صرف آپ نے اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیے، لیکن یہاں پہ انفاق کا رنگ تھوڑا مختلف چل رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ انفاق کی ایک اور تعریف بتا رہے ہیں، لیکن عام طور پہ انفاق کا مطلب یہ کہ جو پیسے اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آپ خرچ کریں، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ مدرسے کے اندر ہو، یا قرآن کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ وہ انفاق کیا ہے۔ کہہ دیجئے جو تم خرچ کرو خیر میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ پیسوں کو یا دولت کو خیر کہہ رہے ہیں۔ ایک وہ بات جو کچھ مسلمان حضرات کہتے ہیں کہ جو انسان جتنا ہی غریب ہو اور جو انسان دنیا سے جتنا ہی دور ہو وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا ہی قریب ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سب سے زیادہ اس شخص کو دیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان فاقے کی زندگی گزارے اور وہ کوشش نہ کرے پیسے کمانے کی، یا وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے رہے کہ جی میں تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں، حالانکہ اس کے پاس استطاعت ہو کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکے، صاف ستھرا رہ سکے۔ یہ جو کانسیپٹ ہمارے دماغ میں بٹھا دیے گئے ہیں کچھ غلط عقیدوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو یہاں پہ خیر کہا ہے، مال کو یہاں پہ طاغوت نہیں کہا یا کوئی اور بات نہیں کی۔ اور جو تم خرچ کرو خیر میں سے، والدین کے لیے اور اپنے قریب رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مساکین کے لیے اور راستے کے بیٹوں کے لیے یعنی کہ مسافروں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں ہم کو ایک رنگ نظر آ رہا ہے آیت بر کا، جو کہ تمام آیت بر سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت ہے، اور اگر ہم لوگ اس آیت مبارکہ کو سمجھ لیں تو انسان کو پوری سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان نیکی کس طرح سے کرے اور اس نیکی کی کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت بر کے اندر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کا خیال یہ تھا جب قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس سے لوگ نماز تبدیل کر کے پڑھنا شروع ہوئے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی طرف، تو وہاں پہ بحث چل پڑی تھی کہ جو نمازیں ہم نے پہلے پڑھی اس نماز کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو کے رخ کو تبدیل کر لو مشرق سے مغرب کی طرف، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر، روز آخرت پہ اور کتابوں پہ اور ملائکہ پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کے اوپر۔ اب یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایمانیت کی بات ہے، نیکی کی اس میں کیا بات ہے؟ نیکی تو عام طور پہ یہ ہوتی ہے آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی بھوکے کی مدد کر دیں، کسی مسافر کو پیسے دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ نیکی کے لیے انسان کی سمت کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ اگر آپ کوئی کام یہ سوچ کے کریں کہ یہ کام میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس کی نیت ٹھیک ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر ایک سیاستدان کسی غریب انسان کو کھانا کھلا رہا ہے اور وہ یہ چاہے گا کہ 6 مہینے بعد میں اس کی وجہ سے الیکشن جیت جاؤں، اور دوسرا شخص ایک کسی غریب انسان کو کھانا کھلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے خوش ہو جائیں گے، کھانا تو وہ دونوں ہی کھلا رہے ہیں لیکن نیت کا فرق ہے۔ جب تک انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی نیکی کا تعین صحیح طرح سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور روز آخرت کے اوپر اور فرشتوں کے اوپر اور کتابوں کے اوپر اور رسولوں کے اوپر۔
وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، آیت بر میں فرمایا جا رہا ہے، اور وہ شخص جو مال کو خرچ کرتا ہے اس کی محبت کے باوجود بھی، انسان چاہتا ہے کہ وہ مال کو اپنے پاس رکھے لیکن وہ مال کو خرچ کر رہا ہے، اس کی محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر، اپنے والدین کے اوپر، اپنے عزیز کا رشتہ دار جو ہوتے ہیں، جس میں آپ کے بیوی، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے چچا زاد، آپ کے ماموں زاد، آپ کے تایا زاد، سب لوگ آ جاتے ہیں۔ عام طور پہ ہم لوگ معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان خاندانوں کے اندر جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے چاہے چچا کے گھر میں فاقے ہوں یا آپ کے تائے کے گھر میں فاقے ہوں، آپ کے پھوپھا کے گھر میں فاقے ہوں، تو لوگ ان کی مدد نہیں کرتے، لوگ چاہتے ہیں کسی اور کی مدد کر دیں، کیونکہ عام طور پہ معاشرے میں حسد پایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے کینہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ترتیب بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے نیکی کرنی ہے تو تم نیکی شروع کرنی ہے اپنے والدین سے، اپنی بیوی بچوں سے، اس کے بعد تم نے نیکی کرنی ہے اپنے قریب کے رشتہ داروں سے۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ تمہارا ساتھ تمہارے قریب کا رشتہ دار بھوکا ہے اور تم کسی اور جگہ پہ مال دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جو ترتیب ہے نیکی کی بالکل پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے تیرے میں۔ اس کے بعد جو قریب رشتہ دار آ گئے، اور اس کے بعد یتیم آ گئے، اور پھر مساکین اور وابن السبیل اور راستے کے بیٹے۔ یہ چیزیں آج سے 100 سال پہلے تک ایک سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ جب لوگ یہاں سے حج پہ جاتے تھے بر صغیر پاک و ہند سے، تو تقریباً 2.5 یا 3 مہینے پہلے نکل جاتے تھے۔ سفر شروع ہو گیا، راستے کے اندر آندھی طوفان آ گئی، سفر 10 دن لیٹ ہو گیا، تو جو انہوں نے راشن رکھا ہوا ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا، پھر وہ محتاج بن جاتے تھے، چاہے یہاں پہ وہ بندہ کتنے امیر ہو، اس کو آگے وہاں پہ پیسے مانگنے پڑتے تھے لوگوں سے۔ کسی نے قافلے کو لوٹ لیا راستے کے اندر، کیا کسی کے پیسے چوری ہو گئے یا کوئی بیماری آ گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو اس زمانے میں مسافر تھے اس طرح کے راستے کے اوپر پورا منحصر، ان کا انحصار ہوتا تھا، ان کو کہتے ہیں راستے کے بیٹے۔ آج یہ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، جب سے 1960 کی دہائی سے 1970 کی دہائی سے جب سے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر شروع ہوا ہے حج کے لیے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاز بنائے اور لوگوں کے لیے سفر آسان کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تعداد تقریباً 10 گنا بڑھ گئی ہے حاجیوں کی، جو آج سے 70 سال پہلے تھی، آسانی کی وجہ سے۔ تو اب وہ چیز نہیں ہے، لیکن آج کل وہ لوگ جس کو ایک دم سے کوئی ناگہانی آفت پڑ گئی ہے، ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اس کی اسکالرشپ ختم ہو گئی، نمبر غلط آئے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کر دے، کیونکہ اس کے پاس یہ چیز بغیر کسی پلاننگ کے آ گئی ہوئی ہے۔ کسی نے گھر لیا، اس کو لون لینے کی ضرورت پڑ گئی، تو لوگوں کو چاہیے اس کی مدد کر دے۔ کسی کے انتقال ہو گیا فیملی کے اندر، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کر دے۔ تو جو چیز ناگہانی آ جاتی ہے، ایک اچھے انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسان کی مدد کرے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہاں پہ پھر آیا ہے کہ اور جن گردنیں چھڑانے کے اندر بھی مدد کرو، آیت بر کے اندر، کہ جو غلامی ہیں، جو لوگ اسٹوڈنٹ لون کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو لوگ بینکوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ ہے آج کل کی دنیا میں، اس کی تشبیہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نیکی کو بتائی کہاں سے شروع ہوتی ہے، نیت کیا ہوتی ہے، پھر بتایا انسانوں کے بارے میں کہ شروع تم نے کہاں سے کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کا جو شخص ہے وہ نیکی وہاں سے شروع نہیں کرے گا جہاں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے والدین سے نیکی شروع کرو۔ صرف انسان نماز پڑھ لے اور اپنے گھر والوں پہ ظلم کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کی نماز قائم نہیں ہوگی۔ اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہو تو اس سے پناہ مانگتے ہو، لیکن وہ کہتے ہیں میرے کوئی نماز ہی نہیں چھوٹتی جماعت کے ساتھ، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ نیکی ہے کہ وہ کیا، اس کا جواب ہم کو عالموں سے پوچھنا چاہیے۔ مزید اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ نیک ہیں جب وہ لوگ کوئی عہد کر لیں، کسی بات کو کہہ دیں کہ ہم نے کام کرنا ہے تو اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ انفرادی طور پہ بھی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی۔ اگر کوئی شخص کسی بھی قانون نافذ کرنے والے کے اندر، قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اندر ہو، وہ حلف لیتا ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، میں کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہیں کروں گا، یہ اس کا وعدہ ہے اس کی قوم کے ساتھ، اس کے ادارے کے ساتھ۔ لیکن اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اپنے عہد کے اوپر وہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی جج، کوئی ٹیچر، کوئی وہ شخص جس کے اوپر طاقت ہو یا کسی بھی مل کے اندر ہو، وہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو ہم کوئی چیز سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اپنے عہد کے اوپر نہیں ہے، انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور کے اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے شدید ناپسند کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقتی طاقت دی ہے اور اس وقتی طاقت کے پیچھے وہ فرعون ہو گیا ہوا ہے، وہ اپنی دشمنی کے پیچھے، اپنی عداوت کے پیچھے، اپنے بغض کے پیچھے لوگوں کو تباہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ انتہائی بری بات اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں اس کو۔
آگے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت بر کے اندر، اور وہ لوگ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ہر حال کے اندر، چاہے ان کے اوپر بھوک آئے یا ان کے اوپر جنگ آئے یا ان پہ کوئی بیماری آئے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی توقع رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری آ گئی تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے، اگر کوئی جنگ آ گئی تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں، کسی کے پاس نہیں بھاگتے کسی شخص کے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وہی لوگ ہیں سچے اور وہی لوگ ہیں متقی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت بر کے اندر جہاں پہ اس آیت بر کا یہاں پہ بھی رنگ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہی لوگ سچے ہیں اور وہی لوگ متقین ہیں، اور جو تم کرو خیر میں سے بس بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اب خرچ تم کرو، خرچ میں ایک انسان ہوتا ہے جو ظاہری طور پہ خرچ کرتا ہے، اور ایک انسان ہوتا ہے جو چھپ کے خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص جس طرح سے بھی خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی خرچ کرنے کی استطاعت اور اس کی توفیق اور اس کی نیت کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں ہم لوگوں کو کہ اس آیت مبارکہ سے اور جو ہم قرآن شریف کا سیشنز کر رہے ہیں اس سے ہم کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں، اور انسان کس طرح کا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنے کہ لوگ اس کو دیکھ کے دوبارہ سے مسلمان ہونا شروع ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔